बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। दो खबरें हैं, बहुत ही अहम नौइयत की हैं। एक केन्या से आई है, नैरोबी से। पाकिस्तान के मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट शहीद अरशद शरीफ को कत्ल किया गया था। उसका फैसला केन्या की हाई कोर्ट और वो भी एक खातून जज ने दिया है, दबंग जज, दलेर जज ने दिया है। और उन्होंने साबित कर दिया कि इंसाफ करना चाहिए, खा कुछ भी हो जाए। और वो बहुत ही दबंग फैसला है और उसके बारे में आगाह करने हैं। दूसरा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हुआ फुल कोर्ट, और फुल कोर्ट ने कर दिया है, फुल बम्बू दे दिया है। और फुल बम्बू किसको दिया है? जिन्होंने तौहीन अदालत का जो इर्तकाब किया और ऑनरेबल जजेस के खिलाफ गलीज तरीन मुहिम चलाई, और उसमें 3 सहाफ़ी जो हैं वो धर लिए गए हैं इब्तदाई तौर पर, और उनको तौहीन अदालत का नोटिस हो गया है। और तौहीन अदालत का नोटिस हो गया है और सख्त तरीन रिमार्क्स आए हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के और दीगर ऑनरेबल जजेस के। मामला आपको मालूम है, बैकग्राउंड का पता है कि क्या हुआ था। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था, वो मुसलसल सोशल मीडिया, शैतानी मीडिया की जद में हैं और शैतानी मीडिया के चुंगल में हैं, और डिजिटल मीडिया पे भी दहशतगर्दी की गई उनके खिलाफ। और उस पे आज सुबह मीटिंग हुई। मैंने कुछ खबरें दे दी हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। फुल कोर्ट एक तश्कील पाया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज। इन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट था, सिवाय जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के, जिनसे मुताल्लिक ये मामला था। वो इस बेंच में नहीं बैठे, बाकी तमाम के तमाम ऑनरेबल जजेस बैठे और उन्होंने फैसला दिया। और उन्होंने सख्त तरीन रिमार्क्स पास किए और उन्होंने वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है, यानी कि ये इदारे की तरफ से रिस्पॉन्स है और ये इदारे का रद्द अमल है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, खा वो कोई भी हो, हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे और उसे हर सूरत में सजा भी देंगे और उसे जेल भी भेजेंगे। ये सख्त तरीन रिमार्क्स आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि कई दफ़ा समझाया है कि संगीन मुहिम जोई ना की जाए, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जो संगीन तरीन मुहिम जोई की गई है, ऑनरेबल जजेस को टारगेट किया गया है, अब इसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। ये फुल कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला। किसी को हक है कि वो 100 दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए। उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है, किसी भी ऑनरेबल जज के खिलाफ कोई शिकायत है तो वो जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और अपना ये हक इस्तेमाल करे। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ऑनरेबल जजेस के खिलाफ बाकायदा तौर पे मुहिम जोई की जाए और मुहिम जोई करके उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जाए और झूठा प्रोपेगेंडा किया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जजेस के खिलाफ संगीन मुहिम जोई को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, लेकिन अब इसमें जो जो मुलव्वस होगा उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे, उसको हम नहीं बख्शेंगे, ये उन्होंने कहा है। और ये फुल कोर्ट थी। मैं बार बार जो कह रहा हूँ, क्या FIA पैमरा को हम बताएंगे? क्योंकि पूछा गया कि जनाब एडिशनल अटॉर्नी जनरल उधर मौजूद थे, जजेस ने पूछा कि अब तक हुकूमत ने क्या किया है। तो उन्होंने कहा जी कि आप हुक्म करें, जो आप कहेंगे वो कर देंगे। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि क्या FIA पैमरा को हम बताएंगे कि क्या किसी को कहना है और या कि कुछ नहीं कहना? क्या ये हम बताएंगे, या हम बताएंगे कि फलां को मना कर दें और फलां को ना करें? ये उन्होंने कहा कि जज का जवाब आएगा तो हुकूमत इसके मुताबिक करेगी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, उन्होंने कहा क्या जज ट्वीट करेगा? आपको पता है कि क्या कह रहे हैं, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं। तो क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है बड़े सादा बन रहे थे, मासूम बन रहे थे, क्या जज ट्वीट करेगा? चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये इदारा जाती जवाब है, जो मुलव्वस हुआ वो समर जो है गर्मियों की छुट्टियां वो जेल में गुजारेगा और हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे।
اور انہوں نے کہا کہ ہم احتساب سے بالکل نہیں گھبراتے اور بالکل کریں، ہمارا احتساب کریں، ہر طرح سے کریں، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ہمارے خلاف منظم کمپین چلائی جائے۔ اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ تاثر ہے، انہوں نے کہا یہ تاثر ہے کہ اس ساری کمپین کے پیچھے جو ججز کے خلاف چلائی جا رہی ہے غلیظ ترین، اس کے پیچھے حکومت ہے، اور یہ بات انہوں نے کہہ دی۔ انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیا، اور غریدہ فاروقی، عمار سلنگی اور حسن ایوب کو نوٹس جاری کر دیا، اور سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی۔ لیکن ایک بات انہوں نے میسج کنوے کر دیا کہ ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، اور بہت ہو گیا، اب مزید یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے جی مزید آپ کو بتاتے ہیں شہید ارشد شریف صاحب کے بارے میں، کیونکہ ان کا کیس کینین ہائی کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ خاتون جج تھیں اور انہوں نے ججمنٹ ریزرو کر لی تھی کوئی 2 مہینے پہلے، اور آج وہ اناؤنس کی گئی، اور بہت ہی دبنگ فیصلہ آیا ہے، دلیرانہ قسم کا فیصلہ آیا ہے۔ اور انہوں نے جو فیصلہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینین ہائی کورٹ کی جج نے یہ نہیں سوچا کہ جناب ایک غیر ملکی ہے، آیا تھا، قتل ہو گیا، ہمیں اس سے کیا لینا، اگر میں کسی اپنے ہی اداروں کے خلاف کارروائی کروں گی تو ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی، کینیا بدنام ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا بالکل نہیں سوچا، اور انہوں نے بلکہ شہید ارشد شریف کے خون کے ساتھ انصاف کیا، اور انہوں نے سخت ترین ریمارکس دی، آبزرویشنز دی ہیں، اور حکم دیے ہیں، ڈائریکشنز دی ہیں گورنمنٹ آف کینیا کو، ہدایات دی ہیں، احکامات دیے ہیں، اور ان کو حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب، ایک ایک کر کے۔ ایک تو انہوں نے شہید ارشد شریف پر جو فائرنگ کر کے ان کو قتل کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے، اور یہ غیر قانونی اقدام کیا گیا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف پر فائرنگ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، اور ان کو ٹرائل کیا جائے ان کا، اور بغیر کسی روک ٹوک کے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ارشد شریف پر فائرنگ کرنے والوں کے خلاف سخت ترین تادیبی کارروائی کی جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہید ارشد شریف کا قتل یہ کوئی اتفاقیہ نہیں تھا، یہ کوئی شناخت کی غلطی نہیں تھی، بلکہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کنٹریکچل اسیسینیشن تھی، یعنی ایک اجرتی قاتلوں کے ذریعے، ایک معاہدے کے ذریعے، یعنی کہ کوئی ہوا ہے لین دین، اور اس کے تحت کنٹریکچل اسیسینیشن ہے، یعنی کہ ایک معاہدے کے تحت ایک ٹارگٹ کر کے ایک معاوضہ اجرتی قاتلوں کے ذریعے یہ قتل کروایا گیا ہے۔ یہ آنریبل جج نے لکھا ہے۔ شہید ارشد شریف پر فائرنگ کرنے والوں کے خلاف سخت تعزیری کارروائی کی جائے، یہ انہوں نے کیا ہے جی۔ اور اس کے بعد ارشد شریف قتل کیس کے معاملے کی گہرائی کے ساتھ تحقیقات ہونا لازم ہے، اور ارشد شریف شہید پر فائرنگ کے معاملے پر معلومات فراہم نہ کرنا آئینی حق جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کی خلاف ورزی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور ہر شخص آئین اور قانون کے سامنے برابر ہے۔ اور پھر جی کینیا میں شہید ارشد شریف کو انصاف فراہم کرنے کے لیے یہ بڑا قدم اٹھایا گیا ہے، اور کینیا کی ریاست ہائی کورٹ میں کیس ہار گئی، اور ارشد شریف کے قتل کو مسٹیکن آئیڈینٹی یعنی کہ شناخت کی غلطی ثابت کرنے میں بھی ناکام رہی۔ اور پھر یہ سب کچھ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی جویریہ صدیقی نے ٹویٹ کیا ہے شہید ارشد شریف کی اہلیہ نے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں کہ ہم کیس جیت گئے ہیں، اور شہید ارشد شریف پر فائرنگ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو اگلا ہے، ان کے وکیل جو تھے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جو کینیا میں ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے، ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ صحافی ارشد شریف کی زندگی کو، کینین گورنمنٹ ارشد شریف کی زندگی کو، ان کی عزت کو، ان کے وقار کو کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور ان کا جو قتل ہے وہ ظالمانہ تھا اور توہین آمیز تھا، اور جو آزادی کے حق کی یعنی کہ جو حق حاصل ہے ان کو
اس کی خلاف ورزی تھی، اور یہ پاکستان کی انتہائی کرپٹ اور غیر مقبول جو ہے فوجی حکومت کو انہوں نے کہا ہے کہ ظلم و ستم سے وہ بچ رہے تھے شہید ارشد شریف، لیکن وہ کینیا میں ان کو قتل کیا گیا۔ اور پاکستانی طاقتور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے والے ارشد کو کینیا کے پولیس افسروں نے 22 اکتوبر 2022 کو قتل کیا تھا، اور عدالت نے، اور جس میں ایک معاہدہ، یعنی کہ وہی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کنٹریکچل اسیسینیشن جو ہے وہ تھی، اور عدالت نے خاندان کو اس کے علاوہ معاوضہ بھی دینے کا حکم دیا ہے، تقریباً 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ جو ہے کینین جو ہے کرنسی وہ دینے کا کہا ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو 2 پولیس افسران کے خلاف مقدمہ چلانے میں جو ناکام رہے ہیں، وہ دوبارہ ان کو کہا کہ جی ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ یہ وہ صحافی ٹویٹ کر رہے ہیں جو کہ کینیا کے ہیں، اور دونوں اداروں کو مکمل تحقیقات کر کے اور ملوث ملزمان کو فرد جرم عائد کر کے حکم دیا ہے، فرد جرم عائد کریں اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں۔ یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے کینیا کا۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ آنے کے بعد اب میں ذرا آپ کو تھوڑا سا کمپیئر کر لوں کہ یہ اتنا تگڑا فیصلہ کینیا کی ہائی کورٹ کی خاتون جج نے دیا ہے، اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سر یہ ہو رہا ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ تقریباً 9-10 مہینے ہو گئے ہیں، 9-10 مہینے ہو گئے ان کے آئے کو، اور انہوں نے ابھی تک شہید ارشد شریف قتل کیس کو، اس فائل کو نہیں ٹچ کیا۔ اور مطیع اللہ جان اوپن کورٹ میں کہہ چکے ہیں، اور ان کی فیملی والدہ جو ہیں وہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دے چکی ہیں، لیکن ندارت ابھی تک کیس نہیں لگا۔ اور اب پھر گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، اور گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی نہیں لگایا جائے گا، جبکہ کینین عدالت نے نہ صرف یہ کہ اپنے ہی پولیس افسروں کے، اپنے ہی فورسز کے خلاف فیصلہ دے دیا، اور انہوں نے بتا دیا کہ شہید ارشد شریف کی عزت اور کی زندگی کی حفاظت کرنے میں کینین گورنمنٹ ناکام رہی، اور باقی جو ساری کہانی گھڑی گئی تھی شہید ارشد شریف کے قتل کے بارے میں، وہ ساری کی ساری جھوٹی ثابت ہوئی، اور وہ ایک سکرپٹڈ کہانی ثابت ہوئی، اور کینیا کی ہائی کورٹ نے معاملہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے۔ یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے جناب، اور جو اب تک ہمارے سامنے آئی ہے، اور دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ابتدا ہے، ابھی تو انتہا کہاں تک جائے گی۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا، تو شہید کا جو خون ہے جی وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا، اور شہید ارشد شریف کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور وہ قاتل جو ہیں وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔